الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين عزت و تکریم کے لائق معزز و محتشم برادران اسلام آپ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے گفتگو سماعت فرماتے آ رہے ہیں میں چند باتیں اسی حوالہ سے آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پاک مقدس و مطہر سفر 3 حصوں پر مشتمل ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک دوسرا سفر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک اور تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنی تک اگر آپ ان تینوں مرحلوں کا دقت نظری کے ساتھ جائزہ لیں تو آپ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک سفر میں ہر مرحلہ پر حضور کے کمال حضور کی عظمتوں کا اظہار فرمایا گیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر خلق کائنات میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بیان کیا اور جس کا نقطہ آغاز ہی لفظ سبحان تھا جو اس چیز پر دلالت کر رہا ہے
کہ جس سفر پاک کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سفر پاک عام نہیں بلکہ وہ معجزہ ہے، اور یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ جو معراج پاک حضور کو کرائی جا رہی ہے، یہ معراج عالم بیداری کے حالت میں کرائی جا رہی ہے، یہ معراج منامی نہیں ہے، خواب کے عالم میں نہیں کرائی جا رہی ہے، کیونکہ اگر معراج پاک خواب کے عالم میں ہو تو یہ کمال نہیں بنتا، یہ معجزہ نہیں بنتا۔ عجیب بات ہے، لوگ معراج کو معجزہ بھی مانتے ہیں اور پھر اس کے بیداری کے حالت میں ہونے کا انکار بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خواب کے عالم میں ہوئی۔ بھئی اگر خواب کے عالم میں ہوئی ہے تو پھر معراج معجزہ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ معراج کو معجزہ مانتے ہیں تو پھر وہ خواب کی نہیں ہے، پھر وہ بیداری کی ہے، کیونکہ معجزہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو عادت کے خلاف ہو۔ معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو عقل کو عاجز کر دینے والی ہو۔ معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جسے سمجھنے سے عقل قاصر ہو۔ اگر یہ معاملہ خواب کا بنتا ہے تو پھر یہ ایسا معاملہ نہیں کہ جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہو، پھر عقل اسے سمجھنے سے عاجز نہیں ہے، کیونکہ خواب کے عالم میں میں آپ اینی پرسن ایک طویل سفر کر بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ اسی مجمع میں اٹھ کر ایک آدمی کہتا ہے کہ ابھی جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد میں آنے سے پہلے میں 15 منٹ کے لیے سویا، میری آنکھ لگی، میں نے کیا دیکھا کہ میں مدینہ المنورہ کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود و سلام پیش کر رہا ہوں، یا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ بس 5 منٹ کے لیے آنکھ لگی ہے اور میں نے اپنے آپ کو مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں اپنے آپ کو پایا، اور آنکھ کھلی ہے تو میں اپنے بستر پر موجود ہوں۔ یہ بات ہمارے سامنے یہاں آ کر کوئی بھی آدمی کہہ دیتا ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جسے جھٹلایا جا سکے، جس کا انکار کیا جا سکے، کیونکہ خواب میں ایسا ممکن ہوتا ہے ایک آدمی چند لمحوں میں پوری دنیا کی سیر کر لے۔ بستر پہ پڑا ہے وہ یورپ کی سیر کر رہا ہے، بستر پہ پڑا ہے وہ خواب کے عالم میں اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی خواب دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ تو خواب کے عالم میں یہ چیزیں ممکن ہیں، عام جب بندے کے لیے ممکن ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدرجہ اولا ممکن تھی، پھر اس کا انکار نہ کیا جاتا، اس کو جھٹلایا نہ جاتا، اس کی تردید نہ کی جاتی۔ مکہ کے کافروں کا انکار کرنا، اور بڑے شور کے ساتھ مکہ کے مشرکوں نے انکار کیا تھا۔ جو ہی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ معراج کیا تو مکہ کے کافروں نے بڑا شور مچایا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ قافلے کی صورت میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بھی گئے۔ کہا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے آسمان اور وہاں سے جنت و دوزخ کی سیر کر کے واپس آ گیا چند لمحوں میں، ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ممکن۔ فرمایا یہی بات تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے۔ فرمایا کوئی اور کہے ناممکن ہے، محمد کہے تو میں دل و جان سے تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔
بھائی کیا مکہ کے کافر حضور کی معراج منامی پر انکار کر رہے تھے، خواب کی معراج پہ انکار کر رہے تھے؟ تو یہ عقل سے کوسوں دور ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اسی دیدار الہی، اسی معراج پاک کو اللہ نے ایک آزمائش قرار دیا۔ فرمایا وما جعلنا رؤیۃ التی اریناک الا فتنۃ للناس، میرے محبوب جو ہم نے آپ کو یہ دیدار کرایا ہے نا، ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اور تاریخ کی کتب میں، احادیث کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ معراج کے موقع پر بہت سارے ایسے لوگ جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، یہ واقعہ سن کر انہوں نے اسلام ماننے سے انکار کیا، مرتد ہوئے۔ کیا یہ خواب بیان کی جا رہی تھی کہ انکار ہوا؟ کیا یہ سوتی حالت میں اس دیدار کا تذکرہ ہوا، اس کا انکار کیا گیا؟ تو جواب بالکل نہیں میں آتا۔ خواب کا تذکرہ اگر میرے نبی کرتے تو کوئی انکار نہ کرتا۔ ابو جہل کہتا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کون سا کمال ہے؟ ایسی خواب کسی اور کو بھی آ سکتی ہے۔ ابو لہب کہتا میں بھی ایسا خواب دے سکتا ہوں، لیکن ان کا انکار اور کچھ مسلمانوں کا مرتد ہونا اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ میرے نبی نے ان کے سامنے جس سفر کا بیان کیا تھا وہ سفر حالت بیداری کا سفر تھا، وہ سفر حالت خواب نہیں تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا لفظ سبحان فرمانا یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نادانوں عام معاملے سے پہلے اللہ اپنے کمال کو بیان نہیں کیا کرتا۔ کمال وہاں پر بیان کیا جاتا ہے جہاں آنے والا معاملہ ایسا ہو جسے کوئی اور نہ کر سکتا ہو۔ اور خدا رب ذوالجلال نے یہاں پر یہ حکمت بھی بیان کر دی، فرمایا یہ سفر جو ہم نے حبیب کریم کو کرایا ہے، اے مکہ کے کافروں، اس میں سب کو خطاب ہے لفظ سبحان فرمانے کے اندر۔ کافروں کو بھی خطاب ہے جو سرے سے معراج کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو بھی خطاب ہے جو بیداری کا انکار کرنے والے ہیں، اور ان کو بھی خطاب ہے جو کمالات مصطفیٰ کا انکار کرنے والے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے کہ یہ معراج نبی اپنے آپ نہیں کر کے آ رہا، تم انکار تب کرتے جب میرے نبی کا دعویٰ یہ ہوتا کہ یہ معراج اور یہ سفر میں نے کیا ہے۔ فرمایا یہ تو میرے نبی کا دعویٰ ہے ہی نہیں، میرے نبی کا دعویٰ ہوتا تو تم انکار کرتے۔ میں خدا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ معراج مصطفیٰ خود نہیں کر رہا، معراج مصطفیٰ کو مصطفیٰ کا خدا کروا رہا۔ اور جب خدا کروا رہا ہے تو اس سے کوئی چیز بعید، اس سے کے لیے کوئی چیز ناممکن، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات علماء نے یہ بیان کی، فرماتے ہیں جہاں پر بھی دستور اور قانون یہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی ذات پر انگلی اٹھی اللہ نے وہی فرمائی، نبی نے اپنی زبان سے جواب دیا۔ جب بھی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، ہر نبی پر اعتراض کیا گیا، لیکن جواب ہر نبی نے خود دیا۔ کسی کو پاگل مجنون کہا گیا تو نبی نے جواب دیا میں پاگل نہیں ہوں۔ کسی کی ذات پہ حملہ کیا گیا تو نبی نے خود جواب دیا میں ایسا نہیں ہوں۔ لیکن ایک جگہ پر یہ قانون بدلتا ہوا نظر آتا ہے، جب باری تیرے میرے پیارے پیغمبر کی آتی ہے،
جب باری آمنہ کے لال کی آتی ہے تو یہ دستور اور قانون بدلتا آتا ہے. پہلے نبیوں پر انگلی اٹھتی ہے, نبی جواب بولے سارے بولے, نبی جواب خود دیتا ہے. لیکن جب بھی میرے نبی پر انگلی اٹھتی ہے تو اس کا جواب میرا نبی اپنی زبان سے نہیں دیتا, اس کا جواب خدا کی بارگاہ سے آیا کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں. حضور کو مجنون کہا گیا, دیوانہ کہا گیا. خالق کائنات نے اپنے حبیب کو فرمایا میرے حبیب تجھے مجنون کہا گیا, جواب تو نہیں دے گا, جواب میں رب العالمین خود دوں گا. فرمایا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے حبیب یہ تجھے کہتے ہیں مجنون. میرے محبوب مجنون اور پاگل تو وہ ہوتا ہے جس سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے. کسی سے نعمت مال چھینی پاگل ہو گیا, کسی سے نعمت عقل چھینی پاگل ہو گیا, کسی سے نعمت اولاد چھن گئی, ساری اولاد حادثے میں ہلاک ہو گئی, نعمت چھینی پاگل ہو گیا. فرمایا میرے محبوب پاگل تو وہ ہوتا ہے جس سے نعمت چھن جاتی ہے. میرے حبیب تیری ذات ایسی نہیں کہ جس سے کوئی نعمت چھن جائے. میں خدا کہہ رہا ہوں کائنات میں جو بھی نعمت مل رہی ہے میرے قدموں کا صدقہ, جس کے قدموں کا صدقہ نعمتیں تقسیم ہو رہی ہوں, بھلا میرے محبوب وہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے, وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب خود خدا نے دیا. کافروں نے کہا محمد کو محمد کے خدا نے تنہا چھوڑ دیا. تھوڑے عرصہ کے لیے جب وحی کا سلسلہ رکا تو اعتراض حضور کی ذات پہ آیا, تانے ملے, کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے, اب تو آنے والا فرشتہ بھی نہیں آتا, خدا نے بھی تنہا چھوڑ دیا. اب حضور کا دل دکھی ہوا, جواب خدا کی بارگاہ سے آیا. فرمایا میرے محبوب یہ تجھے کہتے ہیں کہ تجھے تیرے خدا نے چھوڑ دیا. میرے حبیب چھوڑا تو اسے جاتا ہے جو آنکھوں کو بھاتا نہ ہو, چھوڑا تو اسے جاتا ہے جس کے اندر کمالات اولاد نہ ہو, چھوڑا تو اسے جاتا ہے جو اعلیٰ اوصاف سے عاری ہو, چھوڑا تو اسے جاتا ہے کہ جس کے چہرے پر نظر ٹکائی جائے تو وہ واپس لوٹ جائے. میرے حبیب جس کا چہرہ ایسا ہو کہ نظر ڈالی جائے تو نظر وہاں پہ رک جائے, بھلا اسے کب چھوڑا جاتا ہے؟ انداز ربانی دیکھیے. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. میرے محبوب مجھے تیرے چہرہ انور کی قسم, تیری زلف عنبری کی قسم, میرے محبوب تجھے تیرے رب نے تنہا نہیں چھوڑا. چھوڑا اسے جاتا ہے جو بدصورت ہو اور جس کے چہرے کی قسم خدا کھا رہا ہو, وہ چھوڑی جاتی. اب آبی گرامی میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کی اولاد کے انتقال پر مکہ کے کافروں نے شور برپا کیا, کہا معاذ اللہ محمد ابتر ہو گیا, اس کی نسل ختم ہو گئی, اب اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. جب یہ اعتراض حضور کی ذات پر آیا تو جواب بارگاہ الہی سے آیا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے محبوب بے نشان وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو, بے نشان وہ ہوتا ہے جس کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہ ہو. خالق نے کل کوثر کہہ کر اس کے اندر سمندر ڈبو دیا. فرمایا دنیا والوں میں نے اپنے حبیب کو ہر کمال کی کثرت عطا کر دی ہے. میرا محبوب وہ ہے جسے ہم نے اولاد کی کثرت بھی دی ہے, جسے ہم نے امت کی کثرت عطا کر دی ہے.
اور جس کی امت اتنی کثیر ہو وہ نبی بھلا بے نام و نشان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی اولاد اتنی کثیر ہو، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سیدزادے، آپ جس شہر میں جائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی سیدزادہ مل جاتا ہے وہاں پر۔ حضور کو اولاد کی کثرت دی گئی اور فرمایا میرے محبوب یہ تجھے کہتے ہیں بے نام و نشان؟ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرے حبیب تیرا دشمن بے نام و نشان ہو کر رہ جائے گا، تیرے دشمن کا ہم نشان مٹا دیں گے۔ اب ابھی گرامی میں عرض یہی کر رہا ہوں، حضور کی ذات پر جب بھی انگلی اٹھی جواب خدا نے دیا۔ اب معراج کا تذکرہ ایسا تذکرہ تھا کہ جسے سننے کے بعد ہر کوئی اعتراض کرنے والا تھا، خالق کائنات نے اس سے پہلے اپنی پاکی کو بیان کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، رب نے اپنی پاکی کا اعلان کر کے بتلایا نادانو یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ کا نہیں کہ وہ معراج کر رہا ہے، یہ دعویٰ مصطفیٰ کے خدا کا ہے جو مصطفیٰ کو معراج کرواتا ہے، اور جو خدا کروانے والا ہے وہ ہر عیب سے، وہ ہر عجز سے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، جو ہر عجز اور ہر کمزوری سے پاک ہو اس خدا کے لیے معراج کروانا کوئی بعید۔ اور پھر اس مرحلے پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ حضور کی شان بشری معراج ہے، حضور کی شان بشریت کی معراج ہے۔ حضور کو بشر ماننے سے انکار یہ کفر ہے، حضور کی بشریت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضور بشر نہیں ہیں، بشر ہیں، لیکن ہمارے جیسے بشر، بولو ہمارے جیسے بشر افضل البشر سید البشر۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر یہ حضور کی شان بشریت کی معراج ہے۔ کیوں؟ وہاں ایک بشر کی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ اگر آپ گھر میں کعبہ کی حالات دیکھیں، حضور فرماتے ہیں مجھے صحن کعبہ کے اندر لایا گیا، میرے سینہ اقدس کو شق کیا گیا، میرے قلب اطہر کو نکالا گیا، اسے سونے کی تشت میں سجایا گیا، اسے چیرا گیا، اسے آب زمزم سے دھویا گیا، اور میں یہ سارا منظر محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دل دھڑکتا ہے تو زندگی چلتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو زندگی نام ہے دل کی دھڑکن کا، یہ دھڑکن رک جائے تو زندگی فنش ختم۔ اس کے بعد اگر آج کی جدید سائنسی تحقیقات اور فن طب میں کمال کے باوجود جب بائی پاس ہوتا ہے تو عارضی آلہ لگا کر دل کی دھڑکنوں کو سلامت رکھا جاتا ہے، اور وہ جو بھی دل کے وال وغیرہ کھولے جاتے ہیں، لیکن عجیب معاملہ، حضور فرماتے میرے قلب اطہر کو سینے سے نکال کر سونے کے تشت میں رکھا گیا، اسے چیرا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، اور میرا نبی یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، دھڑکن رکتی ہے تو زندگی ختم ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کا دل نکالا جا رہا ہے، زندگی جواب آتا ہے نادانو زندہ رہنے کے لیے دل کی دھڑکنوں کے تم محتاج ہو، میرا مصطفیٰ دل کی دھڑکنوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے دلوں کی دھڑکنیں میرے مصطفیٰ کے وسیلہ۔ اور پھر یہاں پر یہ بات جسے عقل انکار کرتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے چند لمحوں میں حضور جائیں واپس آئیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئیں، بستر گرم ہو، کنڈا بھی دروازے کا ہل رہا ہو، یہ ممکن نہیں ہے، ٹائم تو لگتا ہے۔ مسجد اقصی کے اندر امامت کا مرحلہ ہے، وہاں سے آسمانوں کی سیر کا مرحلہ ہے، وہاں سے آگے جنت کی سیر ہے، دوزخ کا مشاہدہ ہے، پھر وہ سدرۃ المنتہا کے آگے کی مسافتیں ہیں، ٹائم تو لگتا ہے، لیکن یہ ممکن کیسے ہے؟
علماء نے ایک پیار کی بات کی، فرماتے ہیں میرے نبی اصل کائنات ہیں، میرے نبی بولو میرے نبی جانے کائنات، میرے نبی روح کائنات ہے، کائنات کا نقطہ آغاز ذات مصطفیٰ ہے، پوری کائنات کا آغاز حضور کے نور کے ذریعے سے ہو رہا ہے، تو حقیقت محمدی کائنات کے ہر چیز کے اندر اور ہر ذرے کے اندر موجود ہے۔ فرماتی جب میرا نبی روح کائنات ہے، میرے نبی شب معراج جب مسجد حرام سے مسجد اقصی وہاں سے عالم بالا کے سفر پہ جاتے ہیں، حضور جدا ہوتے ہیں زمین سے، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے، جسم جہاں ہوتا ہے وہی رک جاتا ہے۔ فرمایا جب معراج میرا نبی عالم بالا کے سفر کو جاتا ہے، کائنات کے جسم سے روح نکلتی ہے، سارا جسم وہی پہ رک جاتا ہے، نبی پلٹ کے آتا ہے، کنڈا جہاں پہ کھڑا تھا وہی سے آگے جلنا شروع ہو جاتا ہے، بستر جہاں تھا وہی تر و تازہ محسوس ہوتا ہے۔ کائنات کی جان ہے، جان نکلی جسم ساکت ہو گیا، جان واپس پلٹ کے آئی تو ہر چیز نے اپنی جگہ سے حرکت شروع کی، جہاں رات کھڑی تھی وہاں سے آگے شروع ہو گئی، دن نہیں آیا، اتنا لمبا سفر چلا گیا، اتنا طویل سفر ہوا، اس سفر کے باوجود بھی رات آگے نہیں چلی، جس لمحے میرے نبی گئے تھے اسی لمحے میرے نبی واپس پلٹ کے آ گئے۔ فرماتے ہیں کیونکہ میرے نبی روح کائنات ہیں، روح نکل جائے تو بدن وہی ساکت ہو جاتا ہے، میرے نبی واپس پلٹ کے آئے تو کائنات کے جسم نے پھر حرکت شروع کی۔ اور احباب گرامی مزے کی بات، خدا اپنے نبی کو سیر کرا رہا ہے، بشریت کی معراج کا اندازہ آپ لگائیں، اور سیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہوا خوری کے لیے، بندہ تنگ آ گیا باہر نکلا تھوڑی سی ہوا لی تازہ دم ہو گیا واپس پلٹ آیا، یہ ہوا خوری والی۔ ایک سیر ہوتی ہے جو بندہ کچھ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، جو چیز دیکھنے سے متعلقہ ہوتی ہے اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسانی آنکھ تب دیکھتی ہے جب روشنی موجود ہو، اندھیرے میں انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے نا، ایسا ہی وہ اندھیرا ہو تو ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ آنکھ کا نور تب دیکھتا ہے جب روشنی موجود ہو، چاہے وہ مصنوعی ہو یا چاہے وہ قدرتی روشنی ہو۔ اب میرا رب سیر کرا رہا ہے اپنے پیغمبر کو، اور سیر کون سی کروا رہا ہے؟ ہوا خوری والی نہیں، سیر کروا رہا ہے، فرمایا لینو ریہو من آیاتنا، یہ دیکھنے دکھانے والی سیر ہو رہی ہے، خدا اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے سیر کروا رہا ہے۔ یا اللہ سیر کروانی تھی تو دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں سیر کرواتا، تیرا نبی ساری زمین کا مشاہدہ کرتا، سیر کروانی تھی تو 14ویں رات میں جب چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو اس رات میں کرواتا، سیر بھی کروائی جا رہی ہے، اور 27ویں رات شب معراج کون سی رات میں؟ 27ویں، چاند نکلتا ہی نہیں، نکلتا بھی ہے تو چند لمحوں کے لیے، یا اللہ سیر کروا رہا ہے دھوپ اندھیری رات میں، تو جواب آتا ہے ہاں میں اپنے حبیب کو سیر کروا رہا ہوں دکھانے کے لیے، اور سیر بھی کروا رہا ہوں دھوپ اندھیری رات میں، تمہیں بتلانا یہ چاہتا ہوں اے بشریت، اے انسانیت، تم دیکھنے کے لیے روشنیوں کے محتاج ہو، میرے محمد کی نظر دیکھنے کے لیے روشنی 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 روشنی، میرا نبی جیسے روشنی کو دیکھتا ہے ایسے ہی میرا نبی اندھیرے میں بھی دیکھا کرتا ہے، میرے نبی کی نظر کا کمال یہ ہے، تمہاری نظر لطیف ہے، مسافت کا پردہ آ جائے باہر نہیں دیکھ سکتی، میرے نبی کو میں نے یہ کمال دیا ہے، میرا نبی پردے کے آر بھی دیکھا کرتا ہے، پردے کے پار بھی دیکھا کرتا ہے۔ خالق نے رات کے حصے میں سیر کروائی دکھانے کے لیے،
اور بتلا دیا دنیا والوں میرا نبی سورج چاند کی روشنیوں کا محتاج نہیں ہے، سورج اور چاند روشنی لینے میں میرے نبی کے وسیلہ کے محتاج ہے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سورج کو روشنی مل رہی ہے اس لیے کہ محمد ہے، چاند چمک رہا ہے اس لیے کہ محمد ہے، محمد نہ ہوتے سورج بے نور ہوتا، محمد نہ ہوتے چاند وجود نہ ہوتا، چاند کو چمک ملی ہے تو محمد کا صدقہ، ہر قدم پر حضور کی عظمتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر مسجد حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے جو گزر وہ بھی حضور کی ایک عظمت کا اعلان، فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، مررت بقبر موسیٰ وهو قائم يصلي في قبره۔ علماء نے عمومی ترجمہ یہی کیا، لیکن اہل محبت انہوں نے اپنا راستہ یہاں سے جدا کیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے صلاۃ کا معنی نماز ہے، لیکن یہ معاملہ یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے نبی کو معراج کیسے نہیں بلایا جا رہا، آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے، فرشتوں کو آسمان سے نیچے لایا جا رہا ہے، 70,000 فرشتے باراتی ہیں، اور اس معراج کی خبر سارے کو دے دی گئی ہے، تبھی تو انہیں مسجد اقصی میں جمع کیا گیا۔ جب سب کو پتا ہے اور موسیٰ کو بھی پتا ہو کہ میرا پیغمبر جس کا امتی بننے کی دعائیں موسیٰ کرتے رہے، پتا ہو کہ ان کا گزر میری قبر کے پاس سے ہو رہا ہے، علماء اور اہل محبت کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ موسیٰ پھر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جائیں۔ فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے، ترجمہ یہ کرو کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، موسیٰ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، موسیٰ کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ درود و سلام، کیونکہ صلاۃ کا معنی درود بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو نماز پڑھنے کو بھی کہتے ہیں، صلو درود پڑھنے کو بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں محبت کا تقاضا یہی ہے، انبیاء کا امام آ رہا ہے اور موسیٰ قبر میں لیٹ کر نہیں، موسیٰ قبر میں بیٹھ کر نہیں، موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور سنیوں کا عقیدہ واضح کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر درود پڑھنا بدعت نہیں، یہ تو انبیاء۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ تم جو جمعہ کی نماز کے بعد سارے مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ درود پڑھنا یہ موسیٰ کی سنت ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا میرے نبی نے موسیٰ کو دیکھا نا، حضور نے حضرت موسیٰ کو دیکھا نا، وہ تبھی بیان کیا نا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، دیکھا تو تب بیان کیا۔ اور موسیٰ کہاں ہے؟ قبر میں، قبر پر نہیں، قبر میں، اوپر کچھ مٹی ہوتی ہے، بولو اوپر مٹی ہے، موسیٰ قبر میں ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی موسیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں سال بیت گئے، موسیٰ قبر میں زندہ بھی ہیں، رب کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ نبی مر کر مٹی میں ملتے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا ہر نبی زندہ بھی ہوتا ہے، اسے رب کی بارگاہ سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن جو میں بات یہاں کمال مصطفیٰ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، معراج بشریت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ قبر میں اوپر مٹی، میرا نبی قرآن پر جو اتنی تیز کہ جہاں اس کا نگاہ ٹکی ہے وہاں قدم جا کے ٹکتا ہے۔
اتنی تیزی سے سفر، اور موسیٰ قبر کے اندر ہیں، مٹی کا پردہ موجود ہے، وہ عالم برزخ میں ہے۔ کون سے عالم میں ہے؟ دنیا سے جانے کے بعد اور قیامت سے پہلے کا مرحلہ، جو قبر کی زندگی ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پردہ ہے قیامت اور دنیا کی زندگی، وہ ایک الگ جہان ہے، یہ دنیا ایک الگ جہان ہے۔ یہ جو ہمارے سروں پر آسمان ہے نا، یہ کتنا دور ہے، آج تک کوئی سائنسدان بھی اس کے فاصلے کو ماپ نہیں سکا۔ کوئی تکا مارے کتنا دور آج تک کوئی نہیں بیان کر سکا، لیکن یہ آسمان کسی دوسرے جہاں کا نہیں ہے، یہ عالم دنیا کا آسمان ہے۔ یہ کون سا آسمان ہے؟ اب یہ کتنا دور ہماری عقلوں سے ماورا۔ اب ایک جہان کے اندر اتنی دوریاں ہیں تو ایک جہان سے دوسرے جہان کی کتنی دوریاں ہوں گی؟ سوچئے نا، اگر ایک جہان کے اندر کی اتنی مسافتیں ہیں تو ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف کا جو سفر ہے وہ کتنا لمبا ہوگا؟ اس کی دوریوں کو کوئی ماپ نہیں سکتا۔ ارے اتنا دور موسیٰ، میرے نبی فرما رہے ہیں محمد کی نظر موسیٰ کو قبر میں بھی، وہ نبی جو عالم دنیا میں ہوگا قبر میں موسیٰ کو دیکھ سکتا ہے۔ خدا کی قسم وہ نبی قبر میں ہو کر عالم دنیا میں اپنے غلاموں کو دیکھ سکتا ہے۔ اور ایک ضابطہ یہ تو ہمیں مل گیا نا حدیث سے کہ رسول اللہ کو یہ کمال ملا ہے کہ رسول اللہ ایک جہاں سے دوسرے جہان میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث میں ڈھیر ساری حدیث ہے، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اپنے ممبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا میں ممبر پہ کھڑے ہو کر یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور مصلی پہ کھڑے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا میں یہاں کھڑا ہو کر جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو ثابت ہے کہ میرا نبی ایک جہاں سے دوسرے جہان میں دیکھ سکتا ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ نبی قبر میں سے اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا، ہم انہیں اپیل کرتے ہیں کہ کوئی ایک حدیث ایسی لا کر دکھائے جس میں یہ ثابت ہو کہ خدا نے یہ کمال دیا تھا، پھر مصطفیٰ سے یہ کمال واپس دینے، کمال دیے جانے کے دلائل ہم دیتے ہیں، کمال دیے جانے کے دلائل ہم دیتے ہیں، تم یہ دلائل ایک بھی لا کر دے دو کہ اللہ نے یہ کمال دے کر مصطفیٰ سے واپس لیا۔ تو وہ رسول جو عالم دنیا میں ہو کر عالم برزخ کو دیکھ سکتا ہے، وہ رسول آج عالم برزخ میں ہو کر عالم دنیا کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور جو غلام روتی آنکھوں کے ساتھ پڑھتا ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، رب کعبہ کی عزت کی قسم میرا نبی اس کے درود و سلام کو سن بھی رہا ہوتا ہے، سلام سن کر جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر بشریت کی معراج کا سب سے بڑا نقطہ مسجد اقصی تھا، جہاں سارے نبی جمع ہیں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جہاں پر سارے جمع ہیں۔ اور یہ ایک متفق علیہ چیز ہے کہ ہر نبی جو بھی دنیا میں آتا ہے، جس قوم میں آتا ہے، اللہ اس قوم کے اندر پائے جانے والے جتنے کمالات ہیں ان کمالات سے بڑھ کر اللہ اپنے نبی کو کمال دے کر دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ اور اگر نبی افضل نہ ہو، اعلیٰ نہ ہو، کمال والا نہ ہو تو اسے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ بھائی مانا اسے جاتا ہے جس کے اندر فضیلت موجود ہو۔ آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اسے اپنے سے کم تر سمجھ کے نہیں دے رہے، اعلیٰ سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو مان رہے ہوتے ہیں، پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے اپنی عقیدت نشاور کر رہے ہوتے ہیں، اسے اعلیٰ سمجھ کر اس کو عقیدت نشاور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی سارے نبی، ہر قوم کا نبی، ہر امت کا نبی اپنی امتوں میں سے اعلیٰ ہے، اور میرا نبی پہلوں کا بھی نبی ہے، قیامت تک کے لیے نبی ہے، میرا نبی کائنات کی ہر چیز کا نبی ہے۔ مسجد اقصی کے اندر سارے نبیوں کو جمع کیا گیا اور جمع کر کے مصطفیٰ کو ان کا امام بنا کر رب نے اعلان کیا ساری
یہ حضور کی بشریت کا کمال تھا کہ جب سارے کے سارے بشریت کے انبیاء رسل پیغمبر مسجد اقصی کے اندر حضور کے مقتدی ہیں اور اللہ کا پیغمبر ان کا امام ہے. اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا ہے. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ اینڈ ہے دو طرح کی مخلوقات کا. جو نیچے کی مخلوق ہے وہ اوپر نہیں جاتی. حضرت جبرائیل نے جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں جا سکتا, آگے اگر بال برابر بھی جاؤں تو میرے پر جل جائیں. رک گیا کیونکہ وہ منتہا تھی, نیچے کی مخلوقات کا اینڈ تھا. نیچے کا کوئی اوپر نہیں جا سکتا تھا. اگر کوئی اوپر جانے والا ہوتا تو اسے حضور کی میت میں بھیجا جاتا. جبرائیل نورانیت کا سلطان, فرشتوں کا سردار, وہ منتہا پر جا کر رک جاتا ہے, اس سے آگے نہیں جاتا. کہتا ہے آگے جاؤ تو پر جل جاتے ہیں. نیچے کی مخلوق نیچے رہتی ہے, اوپر کی مخلوق اوپر رہتی ہے. اوپر والا کوئی نیچے نہیں آ سکتا, نیچے والا کوئی اوپر نہیں جا سکتا. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے. میرے نبی شب معراج نیچے سے اوپر بھی گئے ہیں, اوپر سے نیچے بھی آئے ہیں, نیچے سے اوپر جا کر اعلان کیا خدا نے وہ نیچے والوں تم میں محمد جیسا کوئی نہیں. اوپر سے نیچے آ کر خدا اعلان کر رہا ہے اوپر کی مخلوقات تم میں سے بھی میرے محمد جیسا. تو رب ذوالجلال حضور کو ہر دم حضور کی عظمتیں اور شانیں بڑھا رہا ہے, کائنات کے سامنے آشکارا کر رہا ہے. اور پھر وہ مقام جو کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آیا, جو معراج کا نقطہ عروج تھا, کمال تھا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. حقیقت محمدیہ کو اللہ معراج کروا رہا ہے. اس وقت حضور کس رنگ میں تھے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ نور تو سدرۃ المنتہا تک نیچے رہ گیا. حضور کس شان میں اوپر جا رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. رب کیسی قربتیں دے رہا ہے. فرمایا پھر قریب ہوا اور قریب ہوا, اتنا قریب ہوا فکان قاب قوسین او ادنی. قوسین کی قربتیں یا اس سے بھی زیادہ اللہ نے قرب اپنے محبوب کو دیا. جب اس نقطہ عروج پر میرا نبی پہنچا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک مجھے معراج مل گئی, تیرا قرب مل گیا. وہ رسول وہاں جا کر جو بات کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت کا کیا بنے. عہدہ ملے بڑے بڑے اپنوں کو بھول جاتے ہیں, لیکن قربان اس نبی کی عظمتوں پر جو کائنات کا سب سے بڑا کمال ملنے کے باوجود بھی اپنی امت کو نہیں بھولا. عرض کی میرے مالک میری امت کا کیا بنے گا. فرمایا میرے حبیب تجھے ایک ایسا تحفہ دے رہے ہیں کہ تیرا جو بھی امتی اس تحفے کو اپنائے گا اسے معراج مل جائے گا, اسے خدا کا قرب مل جائے گا. اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, کہ نماز مومن کی معراج ہے. اللہ نے شب معراج حضور کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا. حضور نماز کا تحفہ لے کر آئے, اور اگر آپ نماز کے اندر کا پر غور کریں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نماز واقعی معراج ہے. ایک دوری سے آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, صیغہ غیب سے آغاز ہوتا ہے, پھر قربتیں آتی ہیں, پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. دوری سے آغاز, پھر قریب گیا. دور کہتے ہیں نا وہ قریب والے کو تم کہتے ہو جو سامنے ہو. دور سے آغاز ہو کر اب کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, میرے مالک تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. پھر پڑھتا گیا ذکر کرتا گیا اور قربتیں کھڑا تھا تو اہدنا جمع کا صیغہ استعمال کر رہا تھا. جمع میں سب آ جاتے ہیں, سارے آ جاتے ہیں, اور جب قربت کی لذتیں ملتی ہیں نا تو پھر بندہ دوسروں کو بھولتا ہے. جھکا تو اب یہ نہیں کہا سبحان ربنا العظیم, یہ نہیں کہا. فرمایا عرض کی سبحان ربی العظیم. یا بولا نا نہیں بولا.
حضور سیدی و مرشدی ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جب جھکتا ہے خدا کے قرب میں جاتا ہے اور جب قرب کی لذتیں پاتا ہے پھر وہ آس پاس والوں کا اسے خیال نہیں رہتا اور وہ پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے نویکلے پروردگار تو میرا خالق میں تیرا بندہ. وہ قرب کی لذتیں. اور اگر آپ غور کریں تو جھکنے میں قرب ہے. کس میں قرب ہے؟ جھکنے میں قرب ہے. جتنا کوئی جھکتا جاتا ہے اتنا وہ خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے. جھکا رکوع میں تو کیا بولا؟ سبحان ربی العظیم. میرا رب پاک ہے, میرا رب عظمتوں والا ہے. کھڑا ہوا اب پھر کیا بولا؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا. غیب بھی آیا